ریسرچرز کی ایک ٹیم کو گریٹ وال آف چائنا کے برابر سے مٹی کے اندر دھسے ہوئے لکڑی کے کچھ پیسز ملے۔ حیران کرنے والی بات صرف یہ نہیں تھی کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے 2000 سال پرانے تھے، بلکہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ان لکڑی کے پیسز پر بالکل واضح چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ چائنیز ٹرانسلیٹر کی مدد سے جب ان ورڈز کو ٹرانسلیٹ کروایا گیا تو ریسرچرز کی ساری ٹیم حیران رہ گئی۔ ڈریم اسٹوڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ چائنا کے کیپٹل بیجنگ کے باہر ہر سال یہاں لاکھوں لوگ حیران ہونے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ ہے گریٹ وال آف چائنا اور یہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ یہ وال اتنی بڑی ہے کہ اس کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے نہ تو کوئی ڈرون کام آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی پلین سے اس کو پورا دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ پوری وال کو ایک ساتھ دیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے زمین سے 500 کلومیٹر دور آؤٹر سپیس میں گھومنے والی سیٹلائٹس، جہاں سے اس کی فوٹو کیپچر کی جا سکتی ہے۔ اس پوری وال کو پیدل پار کرنے والے صرف چند خوش نصیب لوگ ہی موجود ہیں۔ 3 دوستوں نے 1984 میں اس پوری وال کو پار کیا اور ان کو اس پورے مشن میں 17 مہینے یعنی 510 دن لگ گئے تھے۔ کہیں یہ وال اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہو کر گزرتی ہے، کہیں خوفناک جنگلات سے، تو کہیں آگ برسانے والے ریگستان میں بھی اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈبل سٹوری گھر جتنی اونچی، 20 فٹ چوڑی اور ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ دیوار، جس کو پیدل چل کر ہی پار کرنے میں 510 دن لگ گئے تھے، اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا واقعی میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ آخر اتنی بڑی دیوار بنانے کی ضرورت کیا تھی، اور آخر کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی اتنا مشکل چیلنج کمپلیٹ کیا، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ دیوار اپنے اندر کون سے راز چھپائے ہوئے ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو جاننا کافی مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ویسے ویسے اس عالی شان وال کے اوپر سے بھی پردہ اٹھتا گیا۔ بیجنگ سے 100 کلومیٹر دور جن شینگلنگ کے پہاڑوں میں گریٹ وال کا وہ پورشن گزرتا ہے جو بالکل اوریجنل حالت میں موجود ہے، یعنی اس مقام پر وال ابھی تک ویسی ہی ہے جیسا اس کو کئی صدیاں پہلے بنایا گیا تھا۔ سیٹلائٹس ڈیٹا کے مطابق جن شینگلنگ سے یہ وال کافی اونچے پہاڑوں سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر 100 فٹ کے بعد اس پر بڑے بڑے واچ ٹاورز موجود ہیں۔ ہر واچ ٹاور کو ہوادار بنانے کے لیے اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں، اور ان میں کم از کم 50 لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پوری وال میں ایسے 25,000 واچ ٹاورز کاؤنٹ کیے جا چکے ہیں، جو منگ ڈائناسٹی کے چائنا پر راج کے دوران ہی بنائے گئے تھے۔ وال کا یہ حصہ اور ٹاورز آج سے تقریباً 650 سال پرانے ہیں۔ ایکسپرٹس کو ان واچ ٹاورز کے درمیان وال پر بڑے بڑے سوراخ بھی ملے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سوراخ وال کی کنسٹرکشن کے دوران ہی بنائے گئے ہوں، لیکن ان سوراخ کا آخر مقصد کیا تھا؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ وال پر حملے کی صورت میں ان سوراخوں کو استعمال کیا جاتا ہوگا۔ وال پر کھڑے سپاہی یہاں سے بڑے بڑے فائر بالز پھینکتے تھے، جس کو دیکھتے ہی دشمن اوپر چڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا۔ یعنی یہ وال ایک وال ہی نہیں بلکہ پورا ملٹری ڈیفنس سسٹم ہوا کرتا تھا۔ لیکن آخر یہ دشمن کون تھا جس سے منگ آرمی کو اتنا خطرہ تھا؟ سیٹلائٹ ڈیٹا سے معلوم پڑا کہ اس وال کے نارتھ میں گھنے جنگل ہیں، جہاں پر اس دور میں منگولز رہتے تھے۔ کئی صدیوں سے یہ منگول چائنا میں آ کر لوٹ مار کرتے اور یہاں کی بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ ہر آئے دن لوٹ مار کی وجہ سے چائنا کے لوگ منگولوں سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے منگز نے یہاں ایک وال کھڑی کر دی تاکہ منگول چائنا کے اندر داخل نہ ہو سکیں، کیونکہ اس وال کا کافی حصہ ایسے مقامات پر بنا ہوا ہے جہاں پر انسان کا جانا ہی مشکل ہے۔ اسی بات سے ایکسپرٹس بھی حیران ہیں کہ جہاں پر انسان کا پہنچنا اتنا مشکل ہے، وہاں پر اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے پہنچائے گئے ہوں گے۔
یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ پوری وال کا ڈرون کی مدد سے 3D ماڈل بنایا جائے۔ جب ڈرون فوٹیجز کا استعمال کیا گیا تو ایک ایک کر کے سارے راز سامنے آتے گئے۔ جی ہاں، ڈرون فوٹیج کی مدد سے بنائے گئے 3D ماڈل میں وال کے باٹم پر کچھ ایسا دیکھا گیا جس نے ایکسپرٹس کو حیران کر دیا تھا۔ یہ دیکھا گیا کہ وال کے باٹم پر سیکرٹس دروازے بھی رکھے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دروازے کسی خاص مشن کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ایکسپرٹس کو اب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ وال منگولوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی تو اس میں نیچے یہ دروازے کیوں رکھے گئے تھے، اور وہ بھی ایسے دروازے جو پہاڑوں میں بالکل چھپے ہوئے تھے۔ وال کے صرف اس پورشن میں ایسے 50 سے بھی زیادہ دروازے ڈھونڈے جا چکے تھے۔ ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ شاید منگ آرمی کے لوگ منگولوں کے بھیس میں ان دروازوں سے منگولوں میں داخل ہو جاتے تھے تاکہ ان کی جاسوسی کی جا سکے، لیکن ان سیکرٹس دروازوں کے علاوہ یہاں کچھ ایسا اور بھی موجود تھا جس نے ایکسپرٹس کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایکسپرٹس نے ڈرون فوٹیج کی مدد سے یہاں ایک سیکرٹ ٹنل بھی تلاش کیا۔ اس سیکرٹ ٹنل کی انٹری پوائنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ دوسرے دروازوں سے کافی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ شاید اس کو زور زبردستی توڑا گیا تھا۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ٹنل باہر سے نہیں بلکہ وال کے اندر سے ہی توڑا گیا تھا۔ لیکن آخر کیوں؟ جب یہاں سیکرٹ دروازے بھی موجود تھے تو اس پوائنٹ سے وال کو اندر سے کیوں توڑا گیا؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ کیونکہ یہ ٹنل خاص طور پر کنسٹرکشن کے ٹائم پر ہی بنایا گیا تھا تو ظاہر ہے اس کا مقصد ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہنگامی حالات میں اگر منگول دیوار پر اٹیک کریں تو منگ آرمی کے لوگ اس ٹنل کو توڑ کر منگولوں پر پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ یہ تو تھا صرف ایک ٹنل جو ٹوٹا ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ ڈرون کی فوٹیج میں آ گیا۔ ایسے ہی بے شمار ٹنل ابھی بھی گریٹ وال آف چائنا میں موجود ہوں گے۔ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ آخر یہ وال کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اگر یہ اتنا اعلیٰ بہترین ڈیفنس سسٹم بنایا گیا تھا تو آخر اس کا ہیڈ کوارٹر موجود کہاں ہے؟ ایکسپرٹس نے جب سیٹلائٹ ڈیٹا سے وال کو ٹریک کیا تو یہ وال ایسٹرن چائنا سے اونچے ترین پہاڑوں سے ہو کر چائنا کے گوبی ڈیزرٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پوری وال منگ ڈائنیسٹی نے 650 سال پہلے بنائی تھی، جس کی لمبائی جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں، اس وال کی لمبائی 8850 کلومیٹر نوٹ کی گئی ہے، یعنی یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہے جتنا لاہور سے کراچی تک کے پورے 7 چکر لگائے جائیں۔ گریٹ وال آف چائنا کا ایک حصہ تو سمندر میں ختم ہوتا ہے، جبکہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے، جہاں پر ایک عالی شان قلعہ بنا ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ قلعہ پوری وال پر دکھنے والے واچ ٹاور سے کافی بڑا ہے، شاید یہی منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ ابھی تک ایکسپرٹس کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ وال گوبی ڈیزرٹس میں آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر سیٹلائٹ سے کچھ ایسی فوٹوز کیپچر کی گئیں جس نے پوری ٹیم کو حیران کر دیا۔ سیٹلائٹ امیجز سے یہ نوٹس کیا گیا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار یہاں سے آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ دیوار گریٹ وال آف چائنا سے کافی پرانی لگتی ہے، اور اس کا کافی تر حصہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ قلعے سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ڈیزرٹ کے اندر جب اس وال کا معائنہ کیا گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ وال منگ ڈائنیسٹی کی بنائی گئی وال سے کافی زیادہ پرانی ہے۔ ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کو اس پرانی دیوار کے قریب سے کئی ٹوٹے ہوئے ایرو ہیڈز بھی ملے۔ یہ ایرو ہیڈز کتنے پرانے تھے یہ جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی کاربن ڈیٹنگ کی جائے، لہٰذا جب لیب میں ان ایرو ہیڈز کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو معلوم پڑا وہ واقعی بہت حیران کن تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ ایرو ہیڈز 2200 سال پرانے ہیں، یعنی منگ ڈائنیسٹی سے بھی 1500 سال پرانے۔ لیکن اس وقت نہ ہی چائنا میں منگ ڈائنیسٹی کا راج تھا اور نہ ہی اس دور میں منگولز ہوا کرتے تھے، تو آخر یہ پرانی وال کس نے اور کیوں بنائی تھی؟ اس پرانی وال کے ساتھ مٹی سے بنے ہوئے ٹوٹے پھوٹے عجیب و غریب سٹرکچرز بھی دکھائی دیے۔ ان کا مقصد کیا تھا یہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ایویڈنس ملا جس نے ریسرچرز کی مشکل آسان کر دی۔
حیرت انگیز طور پر پرانی دیوار کے ساتھ ریسرچرز کو لکڑی کے ایسے ٹکڑے بھی ملے جن پر چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ریگستان کی ریت کے اندر دھسے ہوئے یہ لکڑی کے ٹکڑے 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے تھے، جو کافی اچھی طرح پریزرو تھے۔ ان کی لکھائی واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھی۔ جب چائنیز ایکسپرٹس کو یہ پڑھایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی ملٹری کمانڈر کے تھے، جس پر کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھی۔ ان پر لکھا ہوا تھا کہ جب ہنز حملے کے لیے آئیں تو سارے واچ ٹاورز پر فلیگ لہرائے جائیں، اور اگر رات کے وقت حملہ ہو تو واچ ٹاورز پر آگ لگائی جائے۔ ہنز 2200 سال پہلے ان علاقوں میں راج کرتے تھے، اور ان کے وارئرز منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ نہ کہ صرف اتنا بلکہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر دشمن کی تعداد بتانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا تھا، یعنی اگر 1000 گھڑ سوار بارڈر کے قریب آ رہے ہوں گے تو ایک خاص سگنل دے کر سب کو الرٹ کیا جاتا تھا۔ یہ معلوم پڑنے کے بعد ہی ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو آئیڈیا ہوا کہ یہ عجیب و غریب سٹرکچرز اصل میں 2000 سال پرانے واچ ٹاورز تھے، جو اس دور میں بھی آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ رات کے وقت وال کے ساتھ بنے ہوئے واچ ٹاورز حملے کی صورت میں کچھ ایسا منظر پیش کرتے ہوں گے۔ ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی اس پرانی وال کے ساتھ ساتھ ریسرچرز کو کچھ ایسے ایویڈنس بھی ملے جن سے ثابت ہوا کہ یہ وال صرف بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ سلک روٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سلک روٹ قدیم زمانے میں ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو چائنا کو ایسٹرن اور ویسٹرن کنٹری سے لنک کرتا تھا۔ اس روٹ پر زیادہ تر ریشم یعنی سلک کی ٹریڈ ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام سلک روٹ رکھا گیا تھا۔ چائنا کے لیے یہ روٹ بہت زیادہ اہم تھا، کیونکہ چائنا کی اکنامی اسی سلک روٹ پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور اسی وجہ سے چائنا کو کسی بھی صورت میں سلک روٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس پرانی وال کی لمبائی 12,000 کلومیٹر ہے، جو منگ ڈائنیسٹی کی بنائی گئی وال سے بھی کافی زیادہ بڑی ہے۔ یعنی اگر چائنا کی تمام والز کو جوڑ دیا جائے تو ان کی لمبائی 21,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق گریٹ وال کا تقریباً 40% حصہ ٹوٹ کر غائب ہو چکا ہے۔ افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف منگ ڈائنیسٹی کی وال کو بناتے ہوئے تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے یہ دیوار بنوائی جاتی تھی ان سے زور زبردستی سزا کے طور پر یہ کام کروایا جاتا تھا۔ کئی کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ مرنے والے مزدوروں کو اسی وال کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ امید ہے ڈریم اسٹوڈیو کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک کریں گے اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔